السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم لفظ الہ پر گفتگو کر رہے تھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے واٹ ڈز الہ مین، لفظ الہ کی ڈکشنری میننگ اور قرآن کے استدلال کے ساتھ ہم لفظ الہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایام جاہلیت میں لوگ الہ کو اور کس معنی میں لیتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ خداوند اعلیٰ کا ایک تصور رکھتے تھے جس کے لیے ان کی زبان میں اللہ کا لفظ موجود تھا، اور دوسرے الہوں کے متعلق ان کا اصل عقیدہ یہ تھا کہ اس خداوند اعلیٰ کی خدائی میں ان الہوں کا کچھ نہ کچھ اثر ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کے ذریعے سے ہمارے کام بن جائیں گے، ان کے سفارش سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ انہی خیالات کی بنا پر وہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی الہ قرار دیتے تھے، لہٰذا ان کی اصطلاح کے مطابق کسی کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دے کر اس کی مدد سے التجا کرنا اور اس کے آگے تعظیم و تکریم بجا لانا اور نظر و نیاز پیش کرنا، اس کو الہ بنانا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچانے پر قادر ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سفارشیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو کسی نہ کسی طور پر زور و اثر پر مبنی ہو اور بہرحال ان کو منوا کر ہی چھوڑا جائے، دوسری یہ شخص کی التجا اور درخواست کی حیثیت میں ہو اور جس کے پیچھے کوئی منوا لینے کا زور نہ ہو۔ پہلے مطلب کے لحاظ سے کسی کو شفیع یا سفارشی سمجھنا، اسے الہ بنانا اور اللہ کی الوہیت میں شریک ٹھہرانا ہے، اور قرآن اسی شفاعت کی تردید کرتا ہے۔ رہا دوسرا مفہوم تو اس لحاظ سے انبیاء، ملائکہ، صلحاء، اہل ایمان اور سب چنندہ بندے دوسرے بندوں کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں، اور اللہ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ کسی کی شفاعت کو قبول کر لے یا نہ کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی کا شریک اور مماثل قرار دیتے ہیں اور اللہ کی طرح ان کو بھی محبوب رکھتے ہیں، حالانکہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کاش یہ ظالم اس حقیقت کو نزول عذاب کے وقت محسوس کریں گے، آج ہی محسوس کر لیتے۔ ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے پاس ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہوتے جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے تو وہ مالک عرش کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے ضرور تدبیریں تلاش کرتے، پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الہیت و اقتدار لازم و ملزوم ہیں، اور اپنی روح و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جو اقتدار نہیں رکھتا وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور اسے الہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ الہ سے تمہاری جس قدر ضرورت متعلق ہیں ان میں سے کوئی ضرورت بھی اقتدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا غیر مقتدر کا الہ ہونا بے معنی ہے۔ اس پورے ریسرچ اینڈ انالیسس کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ نمبر 1، حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبرگیری و حفاظت اور استجابت دعوات، جن کو تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے، دراصل یہ معمولی کام نہیں ہیں، بلکہ ان کا سر رشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جا ملتا ہے۔ تمہاری ذرا ذرا سی ضرورتیں جس طرح پوری ہوتی ہیں، اگر اس پر غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے عظیم الشان کارخانے میں بے شمار اسباب کی مجموعی حرکت کے بغیر ان کا پورا ہونا محال ہے۔ پانی کا ایک گلاس جو تم پیتے ہو اور گیہوں کا ایک دانہ جو تم کھاتے ہو، اس کو مہیا کرنے کے لیے سورج اور زمین اور ہواؤں اور سمندروں کو اللہ جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے، تب کہیں یہ چیزیں تم کو پہنچتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لیے کوئی معمولی اقتدار نہیں، بلکہ وہ اقتدار درکار ہے جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے لیے، سیاروں کو حرکت دینے کے لیے، ہواؤں کو گردش دینے کے لیے اور بارش برسانے کے لیے درکار ہے۔ نمبر 2، یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خلق کا اقتدار کسی کے پاس ہو اور رزق کا کسی اور کے پاس ہو، سورج کسی کے قبضے میں ہو اور چاند کسی اور کے قبضے میں، بیماری اور صحت کسی اور کے اختیار میں ہو اور موت اور زندگی کسی تیسرے کے اختیار میں ہو۔ یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی۔ کائنات کا انتظام چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور فی الواقع ایسا ہی ہو کہ تمام چیزوں کا اختیار صرف ایک ہی مالک کے پاس ہو۔ نمبر 3، جب تمام اقتدار ایک ہی فرمانروا کے ہاتھ میں ہے
اور اقتدار میں کسی کا ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہے تو بالکل الوہیت بھی اسی فرمان روا کے لیے خاص ہے اور اس میں کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ دعائیں کوئی نہیں سن سکتا، پناہ کوئی نہیں دے سکتا، حامی و ناصر اور ولی و کارساز بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ نفع و ضرر پہنچانے کا اختیار بھی صرف ایک ہی طاقت کے پاس ہونا چاہیے اور وہ اللہ ہے۔ نمبر 4، جب خالق وہ ہے اور خلق میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب رزاق وہ ہے اور رزق رسانی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب پورے کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے تو یقیناً حاکم و آمر اور شارع بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ جس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اس کے سوا کسی دوسرے کا فریاد رس اور حاجت روا ہونا غلط ہے، اسی طرح کسی دوسرے کا حاکم اور خود مختار فرمان روا اور آزاد قانون ساز ہونا بھی غلط ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہو یا اللہ، تو جو ملک کا مالک ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ پس بالا و برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش بزرگ کا مالک ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے الہ کی۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یعنی جس روز سب لوگ بے نقاب ہوں گے، کسی کا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ ہوگا، اس وقت پکارا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور جواب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ اس اکیلے اللہ کی جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔ اس آیت کی بہترین تفسیر وہ حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر پکارے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر۔ کہاں ہیں وہ جو زمین میں بادشاہ بنتے پھرتے تھے؟ کہاں ہیں جبار؟ کہاں ہیں متکبر؟ لفظ الہ کے اس تفصیلی ایپیسوڈ کے بعد ہم اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ لفظ رب پر پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔